عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم وفتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اکثر یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سستی سے، والحرم اور انتہائی بڑھاپے سے، والمأثم اور ہر قسم کے گناہوں سے، والمغرم اور تاوان تلے دب جانے سے، قرض سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال اور دجال کے فتنے سے، ومن عذاب القبر اور عذاب قبر سے، ومن عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے پناہ مانگی۔ پہلی چیز ہے کسل، سستی۔ انسان کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور جو بندہ فارغ آتا ہے کچھ نہیں کرتا، کسی کام کا نہیں، نہ اس کو اوقات کی اہمیت کا پتہ، تو اس آدمی کے اندر یہ سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور سست آدمی پھر کھانا بھی بڑی مشکل سے کھاتا ہے، نہ اس کو نماز کی فکر ہوگی، نہ دیگر احکامات کی فکر ہوگی۔ تو اس لیے سستی کا علاج چستی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو مصروف رکھیں، یہ مصروفیت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فارغ آدمی یہ گناہ کی طرف اس کا دھیان جائے گا اور دیگر برے کاموں کی طرف اس کی توجہ ہوگی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یا اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب کس قدر یہ بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر وقت کی اہمیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، امت کو سبق دیا کہ جب میں پیغمبر اس سے پناہ مانگ رہا ہوں تو تم بھی اس سے بچنا۔ دوسری بات والمحرم، انتہا درجے کا بڑھاپا۔ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے، انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، پیٹ میں آنت کوئی نہیں، منہ میں دانت کوئی نہیں، اب نہ کھا سکتا ہے بیچارہ، نہ پی سکتا ہے، بیماریاں ہیں، نماز وہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ طویل قیام ہوتا ہے، بیماریوں نے بڑھاپے میں آ گھیرا ہے، کچھ بچوں نے بھی تنگ کر رکھا ہے، تو لہذا یہ بھی ایک محتاجی کی کیفیت ہے۔ تو بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی۔ اس لیے یہ دعا کیا کرے، یا اللہ جب تک زندگی ہے صحت والی ایمان والی زندگی عطا کر، اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہ کرے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ کوئی قریب نہیں آتا، بندہ محتاج ہو جائے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے عافیت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ بڑھاپے سے، انتہا درجے کا بڑھاپا جس سے اعضاء کمزور ہو جائیں اور بندہ محتاج بن کے پڑا رہے، اس سے بھی پناہ مانگی۔ اور تیسری چیز والمأثم، ہر قسم کے گناہوں سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو، باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جو نظر آنے والے ہیں بندہ لحاظ ہی کوئی نہیں کرتا، اور باطن کے گناہ جو اندر کی کیفیت ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے، تو لہذا ہر قسم کے گناہ یہ چھوڑنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
معصوم عن الخطا ہو کر اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں. اور دوسرا وہ المغرب، تاوان کرے دب جانے سے، کہ آدمی کے اوپر قرضہ چڑھ جائے. اگر آدمی مقروض ہو، اس کی راتوں کی نیند بھی برباد ہو جاتی ہے اور دن کا سکون بھی جاتا رہتا ہے. نہ پھر نماز کے اندر اس کا دھیان ہوگا، نہ اس کو کھانا اچھا لگے گا، نہ پہننا اچھا لگے گا، نہ پینا اچھا لگے گا. تو لہٰذا یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ آدمی کے اوپر قرضہ چڑھ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع. اور چوتھی چیز، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یہ اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. یہ کتنے چھوٹے چھوٹے فتنے آ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. یہ کرونا یہ کوئی فتنہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی بیماریاں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، بندہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا یہ کوئی آزمائش نہیں دجال کے فتنے کے مقابلے. بہت بڑا فتنہ ہے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس سے اپنی حکومتوں کو ڈراتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ تو بالکل اس سے قریب ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ کو جمع کیا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں آج اس وجہ سے جمع نہیں کیا کہ تمہیں کوئی فضائل سناؤں، جنت کے بارے میں بتاؤں، جہنم کے بارے میں بتاؤں، وعد اور وعیدات کے بارے میں بتاؤں. میں تمہیں ایک واقعہ سنانے کے لیے یہاں پہ جمع کیا. میرے ایک صحابی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، وہ پہلے عیسائی تھے. اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا، مسلمان ہو گئے. وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر گئے. کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آیا اور ہواؤں نے ان کی کشتی کو اٹھا کے جزیرے پہ ڈال دیا. مخالف سمت میں چل پڑی. پہلے بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، ہوا کے دوست پر چلتی تھیں. آج تو بڑے بڑے جہاز ہیں، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک، اور ٹنوں کے لحاظ سے وزن اٹھا کے لے کے جانا. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. ورنہ پانی جیسی ایک لطیف اور نرم چیز کے اوپر ٹنوں کے لحاظ سے لوہا یہ کس طرح ممکن ہے چل سکے؟ یہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. تو خیر ان کی کشتی جزیرے پہ جا لگی. یہ نیچے اترے تو چلو تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں. تو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا جانور دیکھا. پوچھا کہ تیرا ناز ہو تو کون ہے؟ نہ اس کے آگے کا پتہ چل رہا تھا، نہ پیچھے کا پتہ چل رہا تھا. بڑا خوفناک قسم کے اوپر بال ہی بال. وہ کہنے لگا میں جساسا ہوں، اگر میرے متعلق جاننا ہے تو جاؤ اندر ایک غار میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے. تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا. وہاں دیکھا کہ بڑا سیاہ فام، بدبودار، بدصورت اور ایک آگ کا کانا زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں پہ بیٹھا ہے، جیسے شدت کے ساتھ کسی کا انتظار کر رہا ہو. تو میں اس کے قریب پہ گیا، کہنے لگا کون؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تمیم داری. اچھا تو کیا امیوں کے نبی کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں وہ ہمارے پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما لی ہے. کہنے لگا بہت خوب، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو پھر میرے بھی نکلنے کا وقت قریب ہی ہے، اب قریب میں بھی آزاد ہو جاؤں گا. پھر دجال کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ زغر کے چشمے کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ عرب کے اندر ایک چشمہ تھا، اس کا پانی بڑا شیریں اور میٹھا تھا، لوگ اس سے شراب ہوتے تھے. تمیم داری کہنے لگے ہاں جانتا ہوں، بڑا ایک میٹھا چشمہ ہے، بڑا اس کا عمدہ پانی ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں اس پانی کو پینے کے لیے. کہنے لگا ان قریب میں اس پانی کو ختم کر دوں گا، خشک کر دوں گا. بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ. تمیم داری کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں بحیرہ تبریہ، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کہ لگا ان قریب میں اس کو بھی ختم کر دوں گا، یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 4 سوال اس نے پوچھے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا اور کہنے لگا کہ میں دجال ہوں، ان قریب میں نکلوں گا اور زمین میں تباہی مچا دوں گا،
لوگ رات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا سوئیں گے اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، جب صبح اٹھیں گے تو کافر ہوں۔ بڑا سخت فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہے، کس قدر سخت فتنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو طاقت دے گے، اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، جو جنت ہوگی در حقیقت وہی جہنم ہوگی، اور لوگوں کو ڈرائے گا۔ اللہ اس کو طاقت دیں گے، اشارہ کرے گا بارش شروع ہو جائے گی، اشارہ کرے گا زمین سے فصلیں نکل آئے گی، اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ لوگ مرتد ہوں گے تیزی سے، پورے ملک جو ہے مرتد ہو جائیں گے، دجال کے پیروکار ہو جائیں گے، صرف مکہ و مدینہ کے اندر دین محفوظ رہے گا۔ وہی بچے گا جس کے دل میں پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان ہو۔ ہم جیسے کو نہیں ٹھہر سکیں گے، کمزور ایمان والے جو کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہودیوں کی طرح آدھے دین پہ عمل کر لیا آدھے کو چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم تورات کے بعد حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے پر عمل کرتے ہو؟ تو لہذا کمزور ایمان والے نہیں ٹھہر سکے گے اس کے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا واللہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، قسم میں اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، دجال میرے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ طیبہ سے مراد مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، پوری دنیا کو تباہ کرے گا۔ اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ آج بھی یہودی دیوار گریا کے ساتھ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جو کورونا کی جو کیفیت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فتنے آئیں گے پوری دنیا متاثر ہوگی، ان فتنوں سے کوئی نہیں بچے گا، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں کس قدر یہ فتنے ہیں، نہ دین محفوظ، نہ معیشت محفوظ، نہ صحت محفوظ، کچھ بھی محفوظ نہیں، نہ عزت محفوظ، نہ غیرت محفوظ، نہ ایمان محفوظ۔ ہر طرف سے ہم جھگڑے گئے ان فتنوں کے اندر۔ یہ دجال کے آنے کی نکلنے کی علامت ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے یہ فتنوں کا ماؤں کا ذلیل کیا جانا اور گائیوں کا بھینسوں کا گرد کے اندر منہ مارنا، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، مسجدوں میں گانے بجانے ساری علامات اسی طرف جا رہی ہیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 1400 سال پہلے بتا دیا۔ تو یہودی یہ ساری کی ساری قوم یہ شیطان کا لشکر ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا حزب اللہ، اللہ کا لشکر۔ اللہ کا لشکر کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، صحابہ، ایمان والے یہ رب کا لشکر ہے۔ اور شیطان یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی بھی فوج ہے۔ شیطان کی فوج کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے شیطان یہ انسانوں کے اندر بھی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جنات کے اندر بھی ہیں جو جنات کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن یہ یہودی پوری کی پوری قوم شیطان کا لشکر ہے۔ اور یہ دجال کا ساتھ ایسے ہی نہیں دیں گے، ان کے متعلق بتا دیا گیا کہ یہ شیطان کا لشکر ہے۔ آج بھی ان کا نعرہ عجیب ہے، گریٹ اسرائیل، ان کی شیطانیاں ختم نہیں ہو رہی، پیغمبروں کو یہ قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے پھر بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کیا، پہلے فرعون کو مسلط کیا، فرعون سے ان کو پھڑوایا، بخت نصر کو مسلط کیا، ٹیٹس رومی کو مسلط کیا، اور یہ ہٹلر کو مسلط کیا، مار مار کے ان کو بتنگڑ بنا دیا، ان کو فلسطین سے نکال دیا۔ خلافت عثمانیہ کا تختہ الٹنے کے بعد دوبارہ یہ فلسطین میں جا کے آباد، وہ بھی برطانیہ کی شرارت۔ اور پھر یہ چھوٹی سی کالونی انہوں نے اسرائیل میں بنائی تھی، بیت المقدس ان کا حصہ نہیں تھا، چھوٹی سی کالونی، جگہ خریدتے رہے، اور پھر جو ہے پاکستان بننے کے بعد پھر اپنا کیس اقوام متحدہ میں لے جا کر کے دیکھیں یہ جگہ ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ رہا کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے لیگل کروا لیا، اس کو جو ہے ایک ریاست ڈکلیئر کروا لیا وہ چھوٹی سی کالونی کو۔ اور پھر 67 کے اندر انہوں نے بیت المقدس بھی چھین لیا، گولان کی پہاڑیاں بھی چھین لی، شام کے اوپر حملہ کر کے،
اور جو ہے مصر سے صحرائے سینا بھی چھین لیا کہ یہ بھی ہمارے بڑے وادی تی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے، صحرائے سینا بھی یہ بھی ہمارا ہے۔ شام کے علاقے بھی چھین لیے، بیت المقدس یہ بھی ہمارا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لہٰذا یہ بھی ہمارا ہے۔ اور ابھی ان کا نعرہ گریٹر اسرائیل کا ہے کہ مدینہ طیبہ کے علاقے یہاں پر یہودی آباد کے 3 بڑے قبائل، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دیا تھا۔ اور مکہ کے بہت سارے علاقے ہمارے ہیں، یہ بھی ہم لیں گے۔ مصر سارے کا سارا ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے مصر پر حکومت کی تھی تو وہ بھی ہمارا ہے۔ اب ان کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے اور الغرض دجال گرانے ہماری یہودی کر رہے ہیں، پوری کی پوری قوم شیطان کا لشکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پناہ مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے، حضور کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہ نبی کیا ہی نہیں سکتا، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب میں معصوم ہو کے اور اللہ رب العزت کا برگزیدہ نبی ہو کے پناہ مانگ رہا ہوں، تمہارا ایمان تو کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کہاں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، بعض خدا بزرگ اللہ کے بعد سے کسی کا مقام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی۔ یہ بھی ایک بہت سخت امتحان ہے کہ بندے سے سوال ہوگا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اگر تو رب کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی مان کے چلتے رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر تو کہہ دیں گے ربی اللہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حضور کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، پھر تو کہہ دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ورنہ پھر یہی زبان پر نکلے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دین کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر دین اسلام کے متعلق زندگی گزاری ہوگی پھر تو بتا دیں گے، ورنہ یہ کہنا پڑے گا لا ادری۔ اور جو فرشتے آ کے سوال کریں گے قبر کے اندر تو بڑے خوبصورت نہیں ہوں گے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، اور ان کے ہاتھوں میں آگ کا جو ہتھوڑا ہوگا اتنا وزنی ہوگا، اگر وہ پہاڑوں کے اوپر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ آگے سوال کریں گے، بتا میرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اب بظاہر تو ان سوالات کے جوابات سب کو یاد ہے، چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے، لیکن قبر کے گڑھے میں اترنے کے بعد وہی اس کا جواب دے سکے گا اس نے واقعی ان سوالوں کی صحیح معنی میں تیاری کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو ان کے سوالوں کے جواب دے دے گا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، کھڑکیاں کھل جائے گی، ورنہ پھر یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی اور آپس میں یہ مل جائے گی اور مردے کی پسلی ایک دوسرے میں گھس جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ اور آخری بات عذاب نار، جہنم کے عذاب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یہ ساری چیزیں بچنے کی ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اپنے معاملات میں اس چیز کو شامل کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہو کے بڑھاپے سے، سستی سے، گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے، دجال سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو جب تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ دجال سے بچنے کا ایک واحد راستہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اگر دجال نکل آیا تو یہ اس کے فکر سے امن میں رہے گا۔ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک بندہ اللہ کی حفاظت اس کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ناگہانی موت سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارا دور یہ حادثاتی دور ہے، صبح نکلتے ہیں پتہ نہیں واپس بھی آنا ہے کہ نہیں، نہ جانے کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ حادثاتی دور ہے، کورونا کا فتنہ بھی مسلط ہے، اس لیے بڑے ادب سے یہ درخواست ہے جب بھی گھر سے نکلی یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا
اہل ملا گھر سے نکلنے وقت چھوٹا ہے بڑا ہے سب یہ دعا پڑھ لیا کرے اور اس کا اہتمام گھر میں ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بندہ اللہ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داری میں آ جائے. اور صبح و شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو بندہ صبح کے وقت پڑھتا ہے شام تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور بندہ اللہ کی ذمہ داری میں اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اس دعا کے پڑھنے سے ناگہانی موت سے فطروں سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں. اور تیسری چیز سورہ کہف کی تلاوت کے سننے والے دن اس کا بھی معمول بنانا چاہیے. اگر کوئی بندہ پوری نہیں پڑھ سکتا بہتر تو یہ ہے پوری پڑھی جائے. مسلم شریف کی روایت یہ بھی ہے کہ پہلا اور آخری رکوع اگر پڑھ لیا جائے سورہ کہف کا تب بھی اللہ رب العزت اس کو دجال کی فتنہ سے محفوظ رکھے گی. اللہ رب العزت ان تمام باتوں سے